بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسب و اکل حرام۔ جس طرح جائز ذریعے روزگار کی تلاش اور کھانے پینے کی جستجو کرنا ضروری ہے اور مشتبہ اشیاء و مشکوک امور سے گریز و پرہیز دین و آبرو کی حفاظت کے لیے لازمی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر یہ بھی واجب ہے کہ تمام ناجائز ذرائع آمدنی مال حرام اور اشیاء سے قطعی اجتناب کیا جائے، کیونکہ کسی بھی باطل طریقے سے مال جمع کرنے اور کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال کو حرام اور باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بس تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ حج کا دن اس شہر مکہ میں اور اس ماہ ذو الحجہ میں حرمت والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حرام کی بے برکتی و نحوست بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوئی شخص طویل سفر کر کے حج و عمرہ کے لیے آتا ہے، فراگندہ بالوں اور غبار آلود حالت میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگتا اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کی کمائی سے ہے اور اس کے جسم نے حرام سے غذا پائی ہے، پھر بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسا آدمی جب لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں تیری یہ صدائیں پسند نہیں اور نہ ہی تیرا حج مقبول ہے۔ بخاری میں ہے کہ حرام خوری کی سزا بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن نار جہنم کے سپرد کیے جائیں گے۔ اور یہاں تک ارشاد ہے، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا جن میں سے 1 درہم حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، او گوشت اور خون جنت میں نہیں جائیں گے، جنہوں نے حرام سے پرورش پائی آگ ہی ان کے لیے اولا ہے۔ قرآن و سنت کی انہی تصریحات کے پیش نظر حرام کمانے اور کھانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حلال کی دنیاوی و اخروی برکتیں اور روحانی فوائد کسب و اکل حلال کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں، اور مشتبہات سے گریز کو ورع و تقوی کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور مندرجہ بالا عنوان کے تحت آپ نے حرام کی بے برکتی و نحوست اور روحانی نقصانات پڑھ لیے ہیں، اور اب یہاں حرام کی مضرتیں بھی ملاحظہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور قرن اول سے ہی مسلمان اسے نجس و حرام سمجھتے آ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے بلا وجہ ہی حرام قرار نہیں دے دیا تھا، بلکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں سائنس و طب کے انکشافات نے یہ عقدہ کھول دیا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں مہلک جراثیم اور کیڑے ہوتے ہیں، اور اس کا گوشت کھانے والوں کی آنکھوں سے شرم کا پانی مر جاتا ہے اور ان میں بے غیرتی در آتی ہے۔ اس سے بڑی خباثت اور مضرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر کے اپنے بندوں کو ان خباثتوں اور مضرتوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح جو چیز خالص ضرر رساں تھی اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو چیز خالص نفع بخش تھی اسے حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح جس کی مضرت منفعت سے زیادہ تھی اسے بھی حرام کر دیا ہے، اور جو چیز اس کے برعکس تھی اسے حلال کر دیا ہے، جس کی مثال شراب اور جوا بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان دونوں میں بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے۔
اور آگے فرمایا مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 موجب لعنت کاموں سے بچو، پانی کے گھاٹوں، چلتے راستوں اور سایہ دار جگہوں پر پاخانہ کرنا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے تو ان کاموں کو بری عادات اور عقل سلیم و شائستگی کے خلاف سمجھا اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل پر سر تسلیم خم کر دیا، جبکہ دور جدید کے علمی انکشافات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کام حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف اور سخت مضر ہے اور یہ خطرناک قسم کے امراض پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ چند چیزیں بطور نمونہ پیش کی ہیں، ورنہ آج سائنس و طب کے انکشافات نے تو کمال ہی کر دیا ہے کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جسے اپنانے میں روحانی کے ساتھ ساتھ مادی فوائد نہ ہو، اور منکرات و محرمات میں سے کوئی کام اور کوئی چیز ایسی نہیں جس میں روحانی کے علاوہ مادی نقصانات و مضرات نہ ہو، اور یہ چیزیں بڑے بڑے منکرین دین کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا سبب بن رہی ہے، اور اہل علم نے چغلی، خیانت، چوری، سودی کاروبار، مال یتیم ہڑپ کرنا، جھوٹی گواہی کا عوضانہ، ادھار لی ہوئی چیز کا انکار، رشوت، ناپ تول میں کمی بیشی، عیب دار چیز کو بے عیب ظاہر کر کے بیچنا، جوا بازی، جادوگری، نجومی، مصوری، زناکاری اور نوحہ خوانی وغیرہ امور کو حرام ذرائع آمدنی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امور سے محفوظ رکھے۔